جو واقعات میں بیان کرنے والا ہوں وہ غالباً گلن کیمپ جیسے شہر کے علاوہ کہیں اور وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ کیلیفورنیا کے پہاڑی علاقے میں گلن کیمپ ایک چھوٹا سا پرسکون شہر تھا، جہاں مصنف، آرٹسٹ، سیاح اور وہ تمام لوگ جو زندگی کی ہنگامہ خیزی سے بھاگ کر چند دن سکون و آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، گرمیوں کا موسم بسر کرنے آتے ہیں۔ میں نے اسی علاقے میں ایک آرام دہ کیبن کرائے پر لے کر اپنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی دکان کھولی تھی۔ خاص گلن کیمپ سے میرا کیبن سڑک کے راستے 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جب میں کھانے پینے کا سامان لینے شہر آتا تھا تو شیرف جیفرسن کے آفس کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ شیرف جیفرسن کو اس داستان میں اہم کردار ادا کرنا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی بیان کرتا چلوں۔ وہ گزشتہ 40 برس سے گلن کیمپ کا شیرف چلا آ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں اس کی عمر کتنی ہے، مگر شہر کے پرانے باشندوں کی متفقہ رائے کے مطابق وہ کم سے کم زندگی کی 80 بہاریں ضرور دیکھ چکا تھا۔ شہر والے جانتے تھے اور وہ خود بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ اب اس کی عمر سروس کرنے کے قابل نہیں رہی ہے، مگر اس کے باوجود جب بھی نئے شیرف کے الیکشن کا موقع آتا تھا تو لوگ اسی کو منتخب کر لیا کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی خدمات پیش کرنے سے کبھی نہیں ہچکچایا۔ دوسرے الفاظ میں گلن کیمپ کا تصور شیرف جیفرسن کے بغیر اسی طرح نامکمل تھا جس طرح مجسمہ آزادی کے بغیر نیو یارک کا۔ وہ دوسرا کردار جس کا ذکر اس مرحلے پر کرنا ضروری ہے ڈاکٹر ملارڈ کا ہے۔ ڈاکٹر ملارڈ بھی کم و بیش اتنی ہی مدت سے لوگوں کا علاج کر رہا تھا جتنی مدت سے شیرف جیفرسن مجرموں کا۔ وہ گلن کیمپ کا واحد ڈاکٹر تھا، لیکن چونکہ گلن کیمپ ایک صحت افزا مقام تھا اس لیے واحد ڈاکٹر ہونے کے باوجود ملارڈ کا بیشتر وقت خالی ہی گزرتا تھا۔ جو افراد سنجیدگی سے بیمار ہوتے تھے یا کوئی نئی روح دنیا میں آنی ہوتی تھی تو لوگ لاس اینجلس کا رخ کیا کرتے تھے، جو کہ یقیناً ان کی عقل مندی کا ثبوت تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر ملارڈ کے لیے دن بھر شیرف جیفرسن کے ساتھ آفس کے برآمدے میں تاش کھیلنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس صبح کو میں شہر سے مرمت کے لیے ایک ٹی وی لانے گیا تھا، جس کے بعد حسب معمول میں جیفرسن سے ملنے گیا۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کیں، پھر میں یہ کہتا ہوا چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ مجھے ابھی نیلی جھیل بھی جانا ہے، اور یہ کہ اب پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ برخوردار، اگر تم نیلی جھیل جا رہے ہو، جیفرسن نے کہا، تو ذرا نئے لوگوں سے بھی دعا سلام کر لینا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ٹی وی وغیرہ بنانے کا آرڈر مل جائے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ مسٹر ولیم کے کیبن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صاحب خانہ اپاہج ہے اور پہیوں والی کرسی میں چلتا پھرتا ہے۔ ایسے لوگ ٹی وی سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں ضرور ان سے ملوں گا، میں نے اپنی نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے ان کا؟ مسٹر ڈیلانی۔ اچھی بات ہے۔ میں نے نوٹ بک میں مسٹر ڈیلانی کا نام نوٹ کرتے ہوئے جیفرسن سے ہاتھ ملایا اور آفس سے باہر آ گیا۔ میں نیلی جھیل کے علاقے میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ جا چکا تھا، اس لیے مسٹر ولیم کے کیبن کا پتہ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں کیبن کے گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک شاندار بیوک کار کھڑی نظر آئی۔ میں نے اپنا ٹرک بھی اس کے قریب روک دیا۔ نیچے اترا تو برآمدے میں پہیوں والی کرسی پر ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ وہ منہ میں سگار دبائے کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی عمر 45-50 کے درمیان ہوگی۔ جسم کسی قدر فربا تھا، چہرے پر درستی کے تاثرات اور نگاہوں سے سختی نمایاں تھی۔ مسٹر ڈیلانی، میں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میرا ہی نام ہے، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ حال ہی میں یہاں آئے ہیں، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں، شاید کسی ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی ضرورت ہو۔ ٹیلی ویژن؟ مگر اس پہاڑی مقام پر تو ٹیلی ویژن کی تصویر صاف نہیں آ سکتی۔ اگر ایریل اچھا لگا ہو تو آ بھی سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نہیں مانتا۔ میں ابھی 5 منٹ میں اپنی بات کا ثبوت دے سکتا ہوں، اور اپنے ٹرک سے ایک چھوٹا ٹی وی سیٹ اٹھا لایا۔ سیٹ میں نے اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے ٹرک سے ایک اسپیشل ایریل نکال کر لگا دیا، اور پھر 7 منٹ کے اندر اندر ٹی وی کے اسکرین پر جو تصویر نمودار ہوئی وہ اتنی ہی صاف اور واضح تھی جتنی کہ کسی بھی ٹیلی ویژن پر آ سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت ایک باکسنگ کی فلم دکھائی جا رہی تھی، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ڈیلانی باکسنگ کا زبردست شوقین تھا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ بڑی دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ مقابلہ تقریباً 20 منٹ جاری رہا، اور اس درمیان میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نظریں اسکرین سے الگ نہیں ہوئی۔ اب کہیے کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا تو مجھے ہرگز یقین نہ آتا، ڈیلانی نے جواب دیا۔ اس سیٹ کی کیا قیمت ہے؟ میں نے بتا دی۔ کیا اس سے اچھا سیٹ بھی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، میں نے بتایا۔ اگر آپ کو ایسے ٹی وی کی خواہش ہو جس میں ریڈیو بھی ہو تو وہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟
उसने पूछा। उसका लहजा और पूछने का अंदाज इतना गुरूर आमेज था कि मुझे बेहद नागवार गुजरा। मुझे टेरी रेगन कहते हैं और मैं इस इलाके में टीवी और रेडियो की फरोख्त व मरम्मत का जिम्मेदार हूँ। मैं किसी छोटी मोटी दुकान से कोई चीज़ खरीदना पसंद नहीं करता। मुझे टीवी खरीदना हुआ तो लॉस एंजलिस की किसी बड़ी कंपनी से खरीदूंगा। मैं हमेशा बेहतरीन चीज़ खरीदने का आदी हूँ। आपकी मर्जी, लेकिन आप बेहतरीन टीवी खरीदना चाहते हैं तो ऐसा टीवी हाथ का बना हुआ हो सकता है, और ये ऐसी बात है जिसमें मैं अपने आप को स्पेशलिस्ट कह सकता हूँ। आप कहें तो मैं आपके लिए 25 इंच का ऐसा सेट तैयार कर सकता हूँ जो जदीद तरीन डिजाइन का होने के अलावा उसमें रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर्स भी मौजूद होंगे। तुम ऐसा सेट बना सकते हो? उसने बेएतबारी से सवाल किया। मैं ये नहीं कहता कि आप महज मेरे अल्फाज पर यकीन कर लें, मैंने जवाब दिया। ऐसा ही एक सेट मैं मशहूर मुसन्निफ मिस्टर हमीश के लिए बना चुका हूँ। वो यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर रहते हैं। आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं कि ये बात सच है या नहीं, और ये कि वो मेरे काम के बारे में क्या राय रखते हैं। चलो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन किए लेता हूँ, डिलानी ने शाने उचकाते हुए कहा। एक ऐसे सेट की क्या कीमत होगी? कीमत का इन्हिसार किसी हद तक कैबिनेट पर भी है, मैंने जवाब दिया। बेहतरीन कैबिनेट के साथ इस किस्म का सेट $1500 में तैयार हो सकता है। मैंने अपने पीछे आहट सुनी और बज़ाहिर किसी खास वजह के बगैर मुझे अपने रगो पैर में अजीब सी सनसनी का एहसास हुआ। मैं पलटा, देखा कि दरवाजे में एक औरत खड़ी हुई मुझे तेज नजरों से घूर रही है। गिल्डा डेलानी से पहली मुलाकात का तासुर मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। निकलता हुआ कद, कुंदन की तरह दमकता हुआ चेहरा, सुनहरे बाल जो कि शानों पर बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी नीली आंखें जिन्हें देखकर कोई भी मर्द पागल हुए बगैर नहीं रह सकता था। वो कमीज और पतलून पहने हुए थी और इस लिबास में उसका मुतनासिब जिस्म कुछ और भी ज्यादा कशिश अंगेज हो गया था। डेलानी ने भी घूम कर देखा। ये मेरी बीवी है, उसने इस लहजे में कहा जैसे किसी इंतहाई मामूली चीज का जिक्र कर रहा हो। फिर अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, ये मिस्टर रेगन है, टीवी और रेडियो फरोख्त करता है। मुझसे भी एक टीवी सेट खरीदने के सिलसिले में बात कर रहा था। तुम्हें किसी ऐसी ही चीज की जरूरत भी है? उसने बड़ी सुरीली आवाज में जवाब दिया। हाँ, हो तो सकती है। डिलानी ने मेरी तरफ देखा। अगर मैंने तुम्हारा बनाया हुआ सेट नापसंद कर दिया तब क्या होगा? अगर आपने नापसंद कर दिया तो कोई और खरीद लेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी तवज्जो गिल्डा से हटाकर कारोबार की तरफ लाते हुए जवाब दिया। मगर मुझे उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर पसंद करेंगे। अच्छा है, खरीद लो, तुम्हारी तबीयत बहली रहेगी, गिल्डा ने सिफारिश की और मेरी तरफ देखते हुए बरामदे की सीढ़ियों से उतरकर केबिन के एक जानिब घूम गई। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। मेरा दावा है कि मेरी जगह कोई भी नौजवान आदमी होता तो वो भी यही करता। इस वक्त मेरे जज्बात की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अब तक किसी औरत के लिए इतनी कशिश महसूस नहीं की थी जितनी गिल्डा के लिए महसूस कर रहा था। अच्छी बात है मिस्टर रेगन, डेलानी ने कहा। तुम सेट बनाकर लाओ। अगर मुझे पसंद आ गया तो ज़रूर खरीद लूँगा। ये बिजनेस करने का कोई मुनासिब तरीका नहीं था। मुझे डिलानी के माली पोजीशन के बारे में कोई इल्म नहीं था। वो कोई लखपति भी हो सकता था और फ़कीर भी। सेट बनाने में मेरी काफ़ी रकम खर्च होगी। मैं सेट तैयार करके लाया और उसने नापसंदीदगी का बहाना बनाकर ख़रीदने से इनकार कर दिया तो मेरे लिए खासा दर्दसर पैदा हो सकता है। इतना महंगा सेट खरीदने वाले ग्राहक ज़रा कम ही मिलते हैं। मगर मैंने डिलानी से कोई बहस नहीं की। मैं गिल्डा को दोबारा शहबारा बल्कि बार बार देखना चाहता था और टीवी सेट इसका एक अच्छा बहाना बन सकता था। ओके मिस्टर डिलानी, मैं आपके ऑर्डर के मुताबिक सेट तैयार कर दूंगा। इसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। इस दरमियान में अगर आप चाहें तो ये सेट अपने पास रख लें। हाँ, इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं तुम्हें इसका किराया दे दूंगा। किराए की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जवाब दिया। आप इसे यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मुस्तकिल एरियर की ज़रूरत होगी। मैं कल किसी वक्त आकर लगा जाऊंगा। ठीक है, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ, जिस वक्त चाहो आ जाना। जिस वक्त मैं यहाँ से रवाना हुआ तो मिस्टर डेलानी बड़ी माहियत से टीवी देखने में मसरूफ थे। मेरी निगाहें गेट से बाहर निकलने तक गिल्डा को तलाश करती रहीं, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। अपने केबिन वापस आकर भी बाकी तमाम दिन मैं सिर्फ गिल्डा के बारे में सोचता रहा। रात को बिस्तर पर लेटते हुए भी वो मेरे ख्यालात में बसी हुई थी, और जब सुबह को सोकर उठा तब भी उसकी याद मेरे साथ थी। उस दिन दोपहर को मैं दोबारा नीली झील गया। दोपहर को इसलिए कि मेरा ख्याल था कि मुमकिन है सुबह को वो बाजार से खरीदो फरोख्त करने जाती हो, और मैं उसे देखने के लिए एक और मौके को खोना नहीं चाहता था।
میں وہاں پہنچا تو ڈیلانی برآمدے میں ٹی وی سامنے رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ کوئی جاسوسی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ وہ اتنا محو تھا کہ جب میں ٹرک سے اترا تو اس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں اپنے اوزار سنبھال کر آگے بڑھا تو اس نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے صرف اتنا کہا، اندر چلے جاؤ، گھر میں کہیں میری بیوی یا ملازم موجود ہوگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ملازم اور بیوی کا ذکر اس انداز میں کیا تھا جیسے وہ ان دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ میں کیبن کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جو اسی طرح آراستہ و پیراستہ تھا جس طرح کسی کروڑ پتی سرمایہ دار کا ڈرائنگ روم ہو سکتا ہے۔ میں نے اوزاروں کا تھیلا اور دوسرا سامان فرش پر رکھ دیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، چنانچہ کسی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے کمرے کی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ میرے سامنے ایک صحن تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا اور تالاب میں سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ صحن کی دوسری جانب ایک اور دروازہ کھولا تو یہ ہال کا دروازہ ثابت ہوا۔ ہال میں کئی دروازے نظر آ رہے تھے، ان میں سے ایک دروازہ کھلا تھا جس سے گلڈا کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ مسز ڈیلانی، میں نے کسی قدر بلند آواز سے پکارا۔ وہ دروازے پر آئی۔ اس نے کریم کلر کی قمیض اور ہلکے نیلے رنگ کی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہیلو مسٹر ریگن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایریل لگانے آیا ہوں۔ میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے بتایا، کیا چھت پر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس نے جواب دیا۔ سیڑھی وہ اس طرف اسٹور روم میں ہے۔ شکریہ، میں نے جواب دیا، پھر کچھ ٹھہر کر بولا، معلوم ہوتا ہے مسٹر ڈیلانی کو ٹی وی بہت پسند آیا ہے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی ہے۔ ہاں، صبح 9 بجے سے جو کھلا ہے تو اب تک بند ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ جو لوگ ایک کرسی سے بند کر رہ جائیں ان کے لیے ٹی وی سے زیادہ دلچسپ چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ بوریت سے جواب دیا۔ اچھا، اب میں تمہارے کام میں حارج ہونا نہیں چاہتی، اس لیے وہ واپس پلٹی۔ شکریہ مسز ڈیلانی۔ میں نے اسٹور سے سیڑھی نکالی، ہوادان کے نیچے لگائی۔ گلڈا جاتے جاتے رک گئی تھی اور اب پھر مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ مگر میں تمہیں زحمت دینا نہیں چاہتا۔ میں کوئی خاص کام تو نہیں کر رہی ہوں، اگر تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو کیا ہے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات ہے تو پھر میں چھت پر جا رہا ہوں، اوزاروں کا تھیلا یہ رکھا ہے، جو چیز مانگتا جاؤں دیتی جانا۔ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، گلڈا نے کہا، اور اوزاروں کا تھیلا اور دوسری چیزیں سیڑھی کے پاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوپر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، بس ذرا سیڑھی کو پکڑے رہنا، میں نے جواب دیا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر سیڑھی پر چڑھنے لگا تو میری ناک میں سینٹ کی خوشبو آئی۔ اس نے کوئی بہت ہی عمدہ قسم کا پرفیوم لگا رکھا تھا۔ میں چھت پر پہنچ گیا تو وہ تھیلا اٹھا کر سیڑھی کے ڈنڈے پر ہوادان کے قریب آ بیٹھی۔ ایریل لگانے کا کام کچھ ایسا محنت طلب نہیں ہوتا، مگر زیادہ سے زیادہ وقت اس کے قریب رہنے اور اس سے باتیں کرتے رہنے کی خاطر میں اسے جتنا طول دے سکتا تھا دیا، مگر آخر کام مکمل کرنا پڑا۔ درمیان میں ہم مختلف قسم کی باتیں بھی کرتے رہے۔ اس نے مجھے ڈیلانی کے بارے میں بتایا کہ وہ پیسیفک فلم اسٹوڈیو میں ٹینس کوچ کا کام کرتا تھا۔ اسے اپنے کام سے بے حد محبت تھی۔ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے وہ عملاً بیکار ہو کر رہ گیا ہے۔ اب وہ مشہور فلم اسٹاروں کو ٹینس کی تربیت نہیں دے سکتا، اور اسی بات نے اس کا مزاج بے حد چڑچڑا کر دیا ہے۔ وہ اپنے اوپر ترس کھانا بالکل پسند نہیں کرتا اور اسی لیے اپنے دوستوں سے بھاگ کر سکون کی خاطر یہاں آیا ہے، اور وہ اب کبھی تمہیں ایک شوہر کی محبت نہیں دے سکے گا، میں نے دل میں کہا۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں رحم و ہمدردی کے شدید جذبات محسوس کر رہا تھا۔ واقعی یہ حادثہ مسٹر ڈیلانی کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا ہے، میں نے ہمدردی کی، لیکن ایسے بہت سے کام ہیں جو وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے انجام دے سکتے ہیں۔ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گلڈا نے جواب دیا۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ تمام زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہمت بھی قابل داد ہے۔ کسی عورت کے لیے اس طرح دنیا کی دلچسپیوں سے دور ہو کر اپنے شوہر کے آرام و سکون کی خاطر اس سنسان مقام پر رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ میرا شوہر ہے اور شوہر کے لیے بیویاں قربانی دیتی ہی آئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ نیچے اترا تو وہ دونوں ہاتھوں سے سیڑھی کو پکڑے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اس کے قریب سے گزرنا پڑا۔ میں اتنی بات اپنے حق میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا، شعوری طور پر میں نے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں سوچی تھی، اور نہ یہ حرکت کسی بھی طرح ارادی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ جب میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن جب ہوش آیا تو وہ میری آغوش میں تھی۔ ہم دونوں تقریباً 30 سیکنڈ اس حالت میں رہے ہوں گے کہ پھر اس نے مجھے نرمی سے الگ ہٹا دیا۔ تمہارے منہ پر لپسٹک لگ گئی ہے،
اس نے بھاری آواز میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے کیبن واپس پہنچا تو شام کے 8 بجے تھے۔ میرا ذہن اب بھی گلڈا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے ایک سگریٹ جلایا اور برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ میں برابر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ اس نے میری دیوانگی کی مزاحمت کرنے کے بجائے اس کا ساتھ کیوں دیا۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے دولت مند شخص کی بیوی مجھ جیسے معمولی حیثیت کے آدمی کو سنجیدگی سے نہیں چاہ سکتی۔ تمہیں اس خوش فہمی کو ذہن سے نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ ایک اتفاقی حرکت تھی جو سرزد ہو گئی۔ آئندہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم یہ توقع مت کرو کہ وہ تمہارے لیے اپنے دولت مند شوہر کو چھوڑ دے گی۔ تم آخر اسے کیا دے سکتے ہو؟ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں آیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ امید ہے میں تمہارے کسی کام میں مخل نہیں ہو رہی ہوں گی۔ ایک نرم اور سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، وہ آواز جو دنیا میں صرف ایک ہی ہستی کی ہو سکتی تھی۔ میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ بالکل نہیں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کوئی حرج نہ ہو تو آج رات 11 بجے تمہارے کیبن میں آ جاؤں؟ اوہ ضرور، تب پھر 11 بجے ملاقات ہوگی، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 11 بج کر چند منٹ بعد میں نے ایک کار کی ہیڈ لائٹس دیکھیں جو میرے کیبن کی طرف آ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا تو سینے میں دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے کار باہر ہی روک دی اور اتر کر میری طرف آئی۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی، اس نے کہا، مگر میں مجبور تھی۔ جب تک میرا شوہر سونے کے لیے بستر پر نہ لیٹ جائے نہیں آ سکتی تھی۔ ان الفاظ نے صورتحال کو کچھ سے کچھ کر دیا۔ میرے دل کی حالت کچھ اور تیز ہو گئی۔ وہ میرے قریب سے گزرتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میں نے برآمدے کی بجلی بجھا دی تھی اور اب صرف کمرے کے بلب کی روشنی ہلکی ہلکی برآمدے میں آ رہی تھی۔ آج سے پہر جو کچھ ہوا میں اس کے لیے معافی مانگنے آئی ہوں، گلڈا نے کہا۔ تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں ان جذباتی عورتوں میں سے ہوں جو اپنے آپ کو ہر مرد کے حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ ہرگز نہیں، میں نے اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل سارا قصور میرا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں، جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے، اس نے کہا۔ عورت نہ چاہے تو کوئی مرد اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں وقتی طور پر اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا ایک سگریٹ مل سکتا ہے؟ میں نے اپنا سگریٹ کیس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک سگریٹ کو ہونٹوں میں دبا لیا۔ میں نے ماچس جلا کر آگے بڑھائی تو میرا ہاتھ اتنا کانپ رہا تھا کہ اسے میری کلائی پکڑ کر سگریٹ سلگانا پڑا۔ یہ درست ہے کہ مجھ جیسی عورتوں کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی مجھے ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں آ کر تمہیں بتا دوں کہ تم میرے بارے میں کوئی غلط رائے نہ قائم کر لو۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں خوبصورت ہوں، اور جب دوسرے مرد یہ دیکھتے ہیں کہ میرا شوہر اپاہج ہے تو وہ مجھے رجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک میں اپنے آپ کو بچاتی رہی تھی، شاید اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ مگر تمہیں دیکھتے ہی، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر شانے جھٹک کر بولی، بہرحال میں یہ کہنے آئی تھی کہ اب کبھی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بدقسمتی سے میں کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ اپاہج ہے اور مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر تمہیں واقعی کسی مرد سے محبت ہو جائے تو کوئی تمہیں اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے پر ملامت نہیں کر سکتا۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہارے شوہر کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ تم اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دو گی کہ مستقل طور پر اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتی رہو۔ یہ سراسر ظلم ہوگا۔ کیا واقعی تم یہ خیال کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو پادری کے سامنے میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، خواہ حالات بہتر ہوں یا بدتر۔ اب میں اس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چور دروازے نہیں کھول سکتی۔ اس کے علاوہ وہ میری غلطی سے اپاہج ہوا ہے۔ قانونی اور اخلاقی دباؤ سے قطع نظر یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تمہاری غلطی سے اپاہج ہوا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، حادثے کے بعد تم پہلے فرد ہو جس سے میرا دل اپنا دکھ درد بیان کرنے کو چاہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر میں اپنے حالات سناؤں تو تم بور تو نہیں ہوگے؟ میں تمہاری کسی بات سے بور نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، اس نے کہا اور پھر سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے بولی۔